بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے تگڑے فیصلے آ رہے ہیں اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی بڑا ریلیف مل رہا ہے اور عوام خیبر پختونخوا کو بھی۔ ایک کیس تھا تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ اگر قانون پر عمل درآمد نہ ہونے سے بہتر ہوتا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں رہیں، کیونکہ جب قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہمیں اور مقبوضہ کشمیر میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے اگر کسی کو گرفتار کیا ہے، آپ بھلے ناقابل ضمانت دفعات لگا دیں، آپ بھلے اس کا ریمانڈ لیں، جو بھی کریں، لیکن غائب کرنا، لاپتہ کرنا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اہم ایک فیصلہ تھا اور ایک اہم سماعت تھی اس میں جو عدالت کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں، ان کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ 3 رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں۔ پشاور میں محکمہ انسداد کرپشن خیبر پختونخوا نے، جو اینٹی کرپشن ہے خیبر پختونخوا، جعلی بھرتیوں کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے 3 سابق اراکین صوبائی اسمبلی کو گرفتار کیا۔ اینٹی کرپشن نے سابق صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات دیر سے تعلق رکھنے والے سابق رکن اسمبلی ملک لیاقت اور اعظم کو گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق 3 ملزمان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جنہیں محکمہ تعلیم میں غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق سابق ایم پی ایس کے خلاف دیر لوور اینٹی کرپشن تھانہ میں مقدمہ درج تھا۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تھانہ دیر لوور میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ لوور دیر کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، سابق 3 ایم پی ایس تھے، جن کو اینٹی کرپشن نے، جب اور کوئی مقدمہ نہیں بنا تو پھر اینٹی کرپشن کے ذریعے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف کے خلاف جو کیس ہے آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس، اس میں شہباز شریف کے جو شریک ملزمان ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ ان کو بری کرنے سے مراد یہ ہے کہ راستہ کھول دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت لاہور نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے آشیانہ اقبال ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے شریک ملزمان کامران کیانی اور ندیم ضیاء ان کو بری کر دیا۔ شریک ملزمان کامران کیانی اور ندیم ضیاء نے بعد میں تفتیش جوائن کر لی تھی، جبکہ دونوں کو طلبی کے نوٹس جاری کرنے یا نہ کرنے کے نقطے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عدالت نے کامران کیانی اور ندیم ضیاء کی حد تک فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے جاری کیا گیا اور وکلاء کے دلائل اور نیب کی رپورٹ کی روشنی میں شہباز شریف کے شریک ملزمان کامران کیانی اور ندیم ضیاء کو جو آشیانہ اقبال ریفرنس ہے اسے بری کر دیا گیا ہے۔ یہ ملزمان تھے، پھر نیب ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کو پیش کروایا گیا، پیش کروا کے ان کو شامل تفتیش کروایا گیا، شامل تفتیش کروا کے تاکہ نیا سپلیمنٹری ریفرنس فائل ہو سکے یا رپورٹ آ سکے۔ اس کے بعد ان کی حد تک ان کو بری کروا دیا گیا۔ اسے کہتے ہیں گراؤنڈ بنانا۔ جب آپ ایک مقدمے میں کسی کو بری کرواتے ہیں تو جو مرکزی ملزمان ہوتے ہیں پھر ان کو بھی الٹیمیٹلی ریلیف ملتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ سارا ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے مستقبل کے لیے، شہباز شریف کی بریت کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے کل ملاقات کی تھی الیکشن کمیشن سے بھی۔ ایک لمبا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ ان کو دیا اور اس میں اہم تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن ختم کیا جائے اور جلسوں کی اور ان کو فیلڈ میں جانے دیا جائے۔ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگ رہے، بس فیلڈ میں جانے دیا جائے اور ان کا جو بلے کا نشان ہے اس کو نہ چھیڑا جائے۔ اسی طرح کی ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی کہ ہم 15 اکتوبر کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں لبرٹی چوک لاہور میں، تو اس پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جو اکرم شیخ صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے بیٹے ہیں راحیل اکرم شیخ صاحب، وہ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے۔ تو راحیل کامران شیخ صاحب کل موجود نہیں تھے، وہ ان کو اچانک رخصت پر جانا پڑا، تو وہ آج سماعت کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر۔ اس میں دیکھنا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے اور اگر 15 اکتوبر کو لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت بھی دے دی جائے اور سیکیورٹی کا بھی آئی جی کو ڈائریکٹ کہا جائے، اور تگڑے جج ہیں، امید ہے کہ تگڑا فیصلہ آئے گا۔ پنجاب میں گاڑیوں کو گھروں میں دھونے کے حوالے سے اور غلط پارکنگ پر جرمانے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اسموک کیس میں گھروں میں گاڑیاں دھونے اور گرین بیلٹس میں پارکنگ پر 5000 روپے جرمانے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جسٹس شاہد کریم نے۔
بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے لیے جرمانہ 2000 روپے۔ لاہور میں پانی کا پائپ لگا کر گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں پر 5000 روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ پہلے 3000 تھا، اس کو 5000 کر دیا گیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں سی ٹی او کی درخواست پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں پر جرمانہ 2000 عائد کیا گیا، جبکہ اس جرمانے کا حکم پورے پنجاب کے لیے ہوگا۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ جو گرین بیلٹس کو پارکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں ان پر 5000 روپے جرمانہ کیا جائے، اور پی ایچ اے ایسی گاڑیوں پر جو کے حصول کے لیے اقدامات کرے جو آلودگی پھیلانے والے جو بھٹے ہیں ان کو بند کیا جائے۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ بھٹوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے والے افسران کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں۔ عدالت نے تحریری حکم نامہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز اور متعلقہ حکام تک پہنچانے کی بھی ہدایت کی۔ عدالت نے خلاف ورزی کی اطلاع دینے کے لیے ڈولفن فورس کو موبلائز کرنے کی بھی ہدایت جاری کی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ صرف لاہور کی نہیں ہے، پورے پنجاب کی ہے۔ کسی چھوٹے شہر میں بھی اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، ٹریفک پولیس کے آپ ہاتھ لگ جائیں گے تو 2000 روپے آپ کو فائن ہوگا، اور اگر کسی غلط جگہ پہ آپ پارکنگ کریں گے تو اس پر بھی یہی جو سلسلہ ہے وہ ہوگا۔ نیب کی جانب سے چیئرمین نیب نے 2 اہم تعیناتیاں کر دی ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نگران حکومتوں کے پاس اتنی بڑی تعیناتیوں کا حق یا ان کے پاس اس کی مینڈیٹ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ نظام ہمارے ملک کا چلتا جا رہا ہے، چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب نے احتشام قادر کو، پروسیکیوٹر جنرل نیب، اور سہیل عبد الناصر کو، یہ سابق جج ہیں سہیل عبد الناصر لاہور ہائی کورٹ کے، ان کو ڈپٹی چیئرمین نیب نامزد کر کے فائل وزیر اعظم آفس کو بھجوائی تھی، اور وزیر اعظم آفس نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ احتشام قادر سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کا کردار ہم نے تب سنا تھا سانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں، جب چلان ہوا تھا، ایف آئی آر کیس میں چلان ہوا تھا، تو احتشام قادر صاحب اس وقت پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تھے، اور انہوں نے چلان جمع کروایا تھا کہ جو 17 جون 2014 کو سانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، اس میں منہاج القرآن کے لوگوں نے، عوامی تحریک کے لوگوں نے پولیس والوں پر حملہ کیا، پولیس والوں کو زخمی کیا، اور اس پر یہ رپورٹ بتائی گئی تھی۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے احتشام قادر نے اس وقت 8 صفحات پر مشتمل چلان انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کروایا۔ اس میں 50 لوگوں کو، منہاج القرآن کے 50 لوگوں کو جو ان کے ناظم اعلیٰ ہیں گنڈا پور، خرم نواز گنڈا پور، ان کے سمیت 50 لوگوں کو نامزد کیا تھا، پھر ان کو اشتہاری قرار دیا تھا۔ تو وہ احتشام قادر صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو پروسیکیوٹر جنرل نیب بنا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن میں توہین الیکشن کمیشن کیس میں سماعت ہوئی عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف۔ اس میں پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ سیکیورٹی کے بہانے باقی عدالتوں میں عمران خان کو پیش نہیں کیا جا رہا، آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں۔ انہوں نے کہا نا جی فرد جرم عائد کرنی، انہوں نے کہا جی آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں نا، عمران خان کے بلوائیں یہاں پہ۔ تو اس وجہ سے یہ پاکستان تحریک انصاف نے ہی کہہ دیا کہ آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں، اور تاکہ عمران خان یہاں پیش ہوں۔ ممبر نثار دورانی نے کہا کہ عمران خان تو پہلے یہاں آتے نہیں تھے، اب پروڈکشن آرڈر کا آپ کہہ رہے ہیں، آپ شو کاز نوٹس کا جواب جمع کروائیں، پروڈکشن آرڈر ہم جاری کر دیتے ہیں، اور سیکیورٹی کے لیے آئی جی جیل خانہ جات کو لکھ دیتے ہیں۔ ممبر بلوچستان شاہ محمود جتوئی نے کہا کہ ہم فرد جرم عائد کر دیں گے۔ کمیشن نے کیس کی سماعت 24 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ کمیشن نے کہا کہیں آپ ہمیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی جیل میں چلے جائیں تو جیل میں جا کے سماعت کر لیں۔ تو اس پر پھر جو وکیل تھے ان کی جانب سے کہا گیا، شعیب شاہین کی جانب سے، کہ جناب ایسی بات نہیں ہے، ہم تو ججز کے بھی جیل میں جا کے ٹرائل کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اور ہم ان چیزوں کو درست نہیں مانتے، لیکن چونکہ ہمارا ایک نظام ہے اور وہ چلانے والے اس کو چلا رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب 24 اکتوبر کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا کہا ہے الیکشن کمیشن نے۔ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن میں اب کتنی سخت ہے، چونکہ عدالتوں کے حکم پر تو ان کو پیش نہیں کیا گیا، جیل سپرنٹینڈنٹ نے نو بول دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن پروڈکشن آرڈر کا تحریری حکم جاری کرے گا، اگر کر بھی دیا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ قانون نہ ہونے سے بہتر تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں ہوتے۔ نور زمان نامی شہری کے لاپتہ ہونے سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان صاحب نے کی، جس میں ایس ایچ او حیات آباد اور تاتارا عدالت کے طلب کرنے پر پیش۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ میرا موکل لاپتہ ہے، پولیس لا علمی کا اظہار کر رہی ہے، پولیس کو پتہ ہی نہیں تو پھر کس نے میرے موکل کو غائب کر دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ پولیس کو قانون کی پاسداری کرنی ہوگی، قانون پر عمل نہیں کریں گے تو کوئی محفوظ نہیں ہو پائے گا۔
قانون نہ ہونے سے بہتر تھا مقبوضہ کشمیر میں ہوتے۔ گرفتار کریں، ناقابل ضمانت دفعات لگائیں، لیکن غائب نہ کریں، لاپتہ نہ کریں، ایسا نہ کریں، نہیں تو پھر ہمارا نظام بالکل ختم ہو جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئندہ ہفتے آئی جی کو بلایا ہے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پولیس کی بے شمار قربانیاں ہیں لیکن شکایات بھی بہت زیادہ ہیں، اس طرح ان کی قربانیوں کو فراموش بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا نہ کریں ورنہ آپ کے افسران بھی آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ افسران کو کہا، ایس ایچ او اور جو باقی افسر، انہوں نے کہا ایسا نہ کریں، نہیں تو آپ کے افسران بھی آپ کو نہیں بچا پائیں گے، یا جن کے بلبوتے پر آپ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ عدالت نے کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو عدالتوں میں پیش کریں، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالتوں میں پیش کریں، اگر کسی نے کوئی اوفینس کیا ہے، وہ کسی مقدمے میں ملوث ہے، کسی کیس میں ملوث ہے، آپ پیش کریں، عدالتوں میں پیش کریں۔ لاپتہ کرنا انہوں نے کہا اس سے بہتر تھا مقبوضہ کشمیر میں رہتے۔ اس حد تک جج صاحب کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس سے تو بہتر تھا۔ تو یہاں تک عدالت نے کہا کہ ہم آئی جی کو بلا رہے ہیں اور آئی جی سے پوچھتے ہیں کہ یہ تماشا کب تک چلے گا، اور آپ کے افسران تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا ابراہیم خان صاحب نے کہ میں تو پھر ایک ایک کو فارغ کرتا جاؤں گا، بھلے مجھے سارے افسران کیوں نہ فارغ کرنے پڑیں، میں نہیں ایسے لوگوں کو عہدوں پہ رہنے دوں گا جو ریاست کا مذاق بنوائیں اور اس طرح لوگوں کو لاپتہ کریں اور بدنام ریاست ہو، میں ایسے لوگوں کو نہیں رہنے دوں گا۔ بہرحال عدالت نے سماعت اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کی ہے اور عدالت نے آئی جی کو بھی بلا لیا ہے، اور عدالت نے افسران کو بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس 4-5 دن ہیں، اب یا تو وہ لاپتہ کو سامنے لیں، نہیں تو پھر آپ کو میں ہٹاؤں گا اور آپ کے افسران بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔